خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسانہ کا سلام پہنچے اور اس چینل پہ ویری وارم ویلکم۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ ڈنمارک کی حکومت بھی جو ہے وہ سویڈن اور ناروے کی طرح کزن میرجز پہ پابندی عائد کر رہی ہے۔ اگرچہ جو یورپ میں سخت امیگریشن قوانین کا آغاز جو ہے وہ ڈنمارک نے کیا تھا، اور پچھلے دنوں میں نے ولاگ بھی بنایا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ برطانیہ جو ہے یو کے، وہ امیگریشن قوانین خصوصاً اسائلم کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان پہ جو ہے وہ ڈنمارک کی جو ہے وہ پیروی کر رہا ہے۔ اور سویڈن میں بھی جو یہ حکومت آئی تھی، انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم ڈنمارک کا جو ماڈل ہے اس کو چلائیں گے، اور کئی مرتبہ سویڈن کے جو مائیگریشن کے وزیر ہیں وہ ڈنمارک گئے، تو وہ یعنی ڈنمارک کی پیروی کر رہے ہیں۔ لیکن کزن میرجز میں سب سے پہلے ناروے نے پابندی لگائی، اور ناروے کے بعد سویڈن نے اگلے سال 1 جولائی 2026 سے کزن میرجز پہ پابندی کا جو ہے وہ قانون بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی وہ تب سے لاگو ہوگا۔ اور اب جو ڈنمارک کی حکومت ہے انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم بھی قانون بنا رہے ہیں، اور اس قانون کی روح سے جو رشتہ دار ہیں یعنی کزنز ہیں کسی بھی درجے میں، اس ضمن میں بات کرتے ہوئے ڈنمارک کے جو امیگریشن اور انٹیگریشن کے منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی کہ کزن جو شادیاں ہیں یہ ایک پرانی ایک روایت ہے، لیکن جدید ڈینش معاشرے میں اس کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ اکثر یہ شادیاں جو ہے وہ خاندانی دباؤ کی وجہ سے ہوتی ہیں، فیملی پریشر ہوتا ہے، اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں کزنز میں ہوں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ زبردستی کی شادیاں ہوتی ہیں، جبری شادیاں ہوتی ہیں، اور اس میں وہ بھی ہے کہ یہ غیرت کے نام پہ خصوصاً بچیوں کے حوالے سے، جیسے سویڈن نے بھی کہا ہے کہ غیرت کے نام پہ آنر جو ہے وہ کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اور اس لیے جناب یہ شادیاں ہوں گی۔ ڈنمارک نے اس سے آگے یہ کہا ہے کہ صرف سرکاری نہیں بلکہ مذہبی شادیاں جو ہیں وہ بھی نشانے پہ ہوں گی، یعنی مسجد میں اور چرچ میں ہونے والی شادی کو وہ قبول نہیں کریں گے۔ شادی جو ہے وہی جو قانون کے مطابق جو ڈینش لا ہے اس کے مطابق ہوگی، اور اگر کوئی کسی جگہ پہ جا کے پادری سے یا اپنے امام سے شادی کرواتا ہے، اور چاہے اس کے بعد اس کو سرکاری طور پر رجسٹر بھی کروا لے، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے قانونی سزا ہوگی۔ تو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہی انٹیگریشن کے منسٹر نے کہا جی کہ مساجد کے ذریعے اس قانون سے بچنے کا ایک راستہ تھا جو اب مکمل طور پہ ہم بند کر رہے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے جو سوشل اور ہاؤسنگ کی جو منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم خواتین کے حقوق کا جو ہے وہ تحفظ کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ خاندانوں میں خواتین کو جو ہے کنٹرول کیا جاتا ہے، زبردستی ان پہ جو ہے معاملہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، اور حکومت چاہتی ہے کہ جو قانون آ رہا ہے اس میں خواتین اور کمزور اسپیشلی جو بچیاں ہیں یا وہ لوگ جن کو تحفظ کی ضرورت ہے ان کے لیے جو ہے وہ اس میں ایک تحفظ و راستہ ہو۔ اور ان کے مطابق یہ ہے کہ جو بیرون ملک شادیاں ہوں گی وہ بھی قبول نہیں کی جائیں گی، یہ نہیں کہ جو شادی ڈنمارک میں ہو رہی ہے بلکہ ڈنمارک سے باہر اگر وہ شادیاں ہوں گی اور وہ اس قانون کے مطابق نہیں ہوں گی تو وہ قانونی طور پہ تسلیم نہیں کی جائیں گی۔ اور انہوں نے کہا جی کہ اس کا حل یہی ہے، اور اس معاملے کو ہم جو ہے وہ نپٹائیں گے۔ اب یہ صورتحال میں نے بتایا کہ سویڈن نے اس سلسلے میں اب یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ قانون جو ہے وہ 1 جولائی 2026 سے جو ہے وہ نافذ ہو رہا ہے۔ اور اس میں سویڈن کے جو وزیر انصاف تھے گنر سٹرومر، انہوں نے کہا جی کہ یہی معاملہ جو ابھی ڈنمارک نے کہا ہے کہ یہ شادیاں جو ہے وہ آنر کے لیے اور دباؤ کے لیے اور فیملی پریشر کے لیے اور اس طرح سے ہوتی ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ایسے ہوں۔ اور ناروے نے اس سے پہلے یعنی 2025 جو ہے سمر، اس سے کزن میرجز پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہوئی ہے۔ اور یہ اس طرح سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ اسکینڈینیویا کے جو تینوں ملک جو ہیں وہ یورپ میں اولین ممالک میں ہوں گے جو کزن میرجز پہ پابندی لگا رہے ہیں۔ میرے پچھلے ولاگ میں دنیا کے ان تمام ممالک کا دکھایا گیا تھا نقشہ، کہاں کہاں کزن میرجز پہ پابندی ہے۔ اس میں امریکہ کی بھی تقریباً 24 اسٹیٹس ہیں، اس کے علاوہ چائنا، تائیوان، جاپان وغیرہ ان ملکوں میں بھی نہیں ہے، اور کچھ ملکوں میں جو ہے ادھر ڈسکرج کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ یہ ہے کہ ڈنمارک میں جو یہ بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی سرکاری اعداد و شمار موجود نہیں ہے کہ کزن میرجز جو ہیں وہ کتنی ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا جو قانون ہے یہ مستقبل میں ان تمام طبقات کی جو ہے ان کے مطابق جو ہے وہ تحفظ دے گا۔ تو یہاں پہ ناظرین سے ایک مرتبہ پھر میں چاہوں گا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور خصوصاً جو ڈنمارک میں ناظرین ہیں وہ بتائیں کہ وہاں صورتحال کیسی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ولاگ جو ہے وہ معلوماتی لگتا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس صورتحال سے آگاہ ہو سکے تو اس ولاگ کو آپ ان کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔